الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر لعلكم تذكرون صلوات محمد علی محمد اب تمام مرحومین اور شہداء ملت کے سال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر پڑھ دیجیے گا بسم اللہ صلوات عنایت فرما دیجیے محمد علی محمد ایک بار اور اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل و انصاف سے کام لینے کا اور نیکیاں کرنے کا۔ عدالت اسلامی پہ ہماری بات آپ سے، ہماری گفتگو آپ سے چل رہی جاری ہے۔ ہم نے کل عرض کیا تھا، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ایک گروہ ہے، فکری گروہ کہلاتا ہے، اس کو مجبرہ بھی کہتے ہیں، اس کو اشاعرہ بھی کہتے ہیں، جو یہ کہتا ہے کہ آپ جو بات کرتے ہیں جس عدل کی، اس عدل کا کوئی معنی ہے نہیں، وہ حاکم ہے، وہ قادر ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے، وہ جو بھی کرے گا وہی عدل ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ان کی اس بات کا مطلب ہے کہ کوئی فعل اپنی ذات میں اچھا یا برا نہیں ہوتا۔ خلاصہ کل کی بات کا دو تین جملوں میں، کوئی فعل اپنی ذات میں اچھا یا برا نہیں ہوتا، جس کو فقہی اصطلاح میں کہتے ہیں حسن و قبح عقلی یا حسن و قبح فعلی۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، حسن و قبح عقلی ہے، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ ہماری عقل بھی حکم لگاتی ہے کہ یہ اچھا ہے اور یہ، اس میں کسی دین اور مذہب کی بھی ضرورت نہیں ہے، انسان کی عقل بتا دیتی کہ بھئی اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، تمام چیزوں پر احاطہ نہیں کر سکتی نا، کتنی جگہ ایسی جہاں ہمیں معلومات کرنی پڑتی بھئی کروں کہ نہ کروں، کروں کہ نہ کروں، لیکن بعض چیزیں کیسی ہیں کہ ہماری عقل بتاتی ہے کہ بھئی اچھا ہے یہ برا، ہر انسان کی عقل ایک اس کو کہا جاتا ہے حسن و قبح عقلی، یعنی عقل فیصلہ کرتی کہ کام اچھا ہے یا برا ہے، کسی فعل کی اچھائی یا برائی۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا کوئی وجود نہیں، اللہ جو چاہے گا وہی بس اچھا ہے۔ یعنی معاذ اللہ، جیسے کل میں نے مثال دی تھی، اس سے اچھی کوئی مثال نہیں کہ جس کو چاہے گا جہنم میں ڈال دے گا، جس کو چاہے گا جنت میں ڈال دے گا۔ اچھے آدمی کو جہنم میں ڈال دے وہی اچھا ہے، برے آدمی کو جنت میں اٹھا کے ڈال دے گا وہی اچھا ہے، گناہ گاروں کو اٹھا کے جنت میں ڈال دے وہ اللہ ہے، وہ وہی عدل ہے۔ عدل کا معنی کہ جو اللہ کر دے گا وہی عدل ہے، اور گناہ گاروں کو اٹھا کے جنت میں ڈال، جو بیچارے بعمل لوگ ہیں، مومن لوگ ہوں گے، ان کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دے، اللہ ہے۔ کیا ہمارے فیصلہ کرنے کی بات نہیں کہ کیا اچھا ہے کیا برا، جو اللہ کرے گا بس وہی ہے، جو اللہ کرے گا وہی اچھا ہے۔ پس منظر میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کا پس منظر ہے کیا۔ پس منظر یہ کہ بڑے بڑے کچھ کریکٹر ہیں، ان کو بچانا ہے کہ بھائی برا نہ کہو، برا نہ کہو، یہ نہ کہو، وہ نہ کہو۔ دیکھیے ہم آگے بات کو لے کر آگے بڑھاتے ہیں کہ دیکھیے قرآن مجید میں اول سے آخر تک جزا و سزا کا تصور ہے نا۔ گروہوں کی صورت میں ہم ان کو جہنم میں پھینک دیں گے، اتنا پھینکیں گے، گناہ گاروں کی بات ہو رہی ہے، گناہ گاروں کو اتنا پھینکیں گے کہ وہ جہنم آخر میں پکارے گی اور بھی ہیں تو دے دے، کہ کس کو ڈالے گا اللہ جہنم میں۔ قرآن مجید میں بار بار انہی کا ذکر ہوا، زمر کی صورت میں، گروہوں کی صورت میں، لشکروں، کن کو؟ گناہ گاروں کو۔ اصحاب یمین کا ذکر ہے، اصحاب شمال کا ذکر ہے، اہل جہنم کا ذکر ہے، اہل بہشت کا ذکر ہے، صالحین کا ذکر ہے، اور پھر واضح طور پہ ذکر ہے کہ وَمَا يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ کبھی بھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ کا قرآن مجید میں ایک مقام پہ تھوڑی، کتنے مقام پر، يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَكُمْ
اور وہ دن یعنی وہ قیامت کا دن جب لوگ اٹھائے جائیں گے قبروں سے گروہوں کی صورت میں، یومئذ یصدر الناس اشتاتا، کیوں اٹھائے جائیں گے؟ لیروا اعمالہم، تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں، لیروا اعمالہم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور پس اس دن دیکھ لے گا جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہے وہ بھی دیکھ لے گا، جس نے ذرہ بھر بدی کی ہے وہ بھی۔ قرآن یہاں تک بتا کہ ذرہ بھر نیکی بھی سامنے لاؤں گا، ذرہ بھر بدی بھی ساتھ لاؤں گا، میں نے فرشتے تمہارے ساتھ رکھے ہوئے۔ وعدہ کر رہا ہے کہ بھائی جو ہدایت لے گا، ان المتقین فی جنات وعیون، میں وعدہ کر رہا ہے کہ جو بھی متقی ہے جنت میں جائے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ متقی کو جہنم میں ڈال دے، اس کی مرضی۔ یہ میں بتا رہا ہوں، صاحب ریکارڈ ہو رہی ہے میری بات، مجبرہ کا عقیدہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ جو طے کرے، اللہ نص قرآنی کے خلاف جاتے ہیں۔ نص قرآنی کیا کہہ رہی ہے؟ ان المتقین فی جنات وعیون، جو متقی بندے ہوں گے اللہ کے وہ جنت میں اور اس میں بہنے والی نہروں چشموں میں ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ چاہے تو متقی کو، اچھا پھر دلیل کیا لاتے ہیں کہ کیونکہ وہ قادر ہے، اس کا مطلب وہ مجبور ہے کہ یہ کرے، متقین کو جنت میں ڈالے ان کو جہنم میں ڈالے، مجبور نہیں ہے، وہ جو چاہے کرے۔ متقی کو اب دلیل دیتے ہیں، قادر ہونے کی دلیل یہ لاتے ہیں کہ متقی کو جہنم میں ڈال سکتا ہے اور گناہگار ترین فرد کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تو قرآن مجید میں پروردگار نے فرعون کا ذکر کیوں کیا بھائی؟ ظالموں کا ذکر کیوں کیا؟ اور بھیا یہ ضمن قتلت، اس کا جو ذکر کہ قیامت کے دن پکارے بھائی نہیں کیوں قتل کیا گیا تھا؟ عدالت 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 عدالت۔ قرآن مجید مستقل یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، جو حکم دے رہا ہے بندوں کو کہ خبردار عدالت سے سچی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، جو حکم دے رہا ہے بندوں، پورے قرآن مجید میں ہی ہے آیات، مگر وہ بزید ہیں کہ نہیں وہ قادر ہے۔ اب یہ قادر کیا ہے؟ آج یہ بات سمجھ لیجیے آپ، قادر کا معنی کیا ہے؟ بظاہر ان کی دلیل میں تھوڑی سی جان ہے۔ یہ بتائیے کہ اللہ قادر ہے کہ نہیں؟ ہر شے پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء وہو علی کل شیء قدیر، اللہ علی کل شیء قدیر۔ مختلف انداز میں قرآن مجید میں بارہا اس کی قدرت کا اعلان کیا گیا۔ قادر ہے، قادر مطلق ہے، ایسے ہی ہے نا، ہر شے پر قادر ہے۔ یہ پروردگار عالم نے بار بار تکرار کیوں کی اپنی قدرت کی کہ میں ہر شے پر قادر ہوں؟ ضرورت کیا؟ تو مالک کے خالق ہے پوری کائنات کا، عالمین کا، ضرورت کیا ہے بار بار قدرت کے اظہار کی؟ مسئلہ ہے نا، کیوں بیان کیا؟ اسی میں جواب ہے اس کا۔ وہ جو کہتے ہیں وہ ہر شے پر قادر ہے، معاذ اللہ، کیا جھوٹ بولنے پر، ظلم کرنے پر؟ اگر نہیں قادر ہے تو اس کا مطلب ہر شے پر قادر نہیں ہے۔ دیکھیے ان کی دلیل، ابھی ہم آپ کو ان کی دلیل بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان کی دلیل میں بظاہر جان ہے تھوڑی سی، لیکن ابھی ہم اس کو بے جان کر دیں گے انشاءاللہ، بے فکر ہو جائیے۔ تو ابھی ان کی دلیل کی جان بتا رہے، کہتے ہیں کیوں؟ یہ بتائیے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا؟ معاذ اللہ ظلم کرے گا کہ اللہ قتل کرے گا؟ ارے بھائی نہیں، تو اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں مجبور ہے، آپ کہہ رہے ہیں مجبور ہے۔ جب مجبور نہیں ہے، قادر ہے، تو بھائی ہر کام اس کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ معاذ اللہ، آپ سمجھ میں آ گئی بات؟ دلیل سمجھ میں آ گئی ان کی کہ وہ قادر، بھائی ہر شے اس کے وہ جو کروا رہا ہے ختم، وہ جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے۔ اگر کوئی قتل کروا رہا ہے، ہو رہا ہے تو صحیح ہو رہا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ ہو جائے کیونکہ وہ ہر شے پر قادر۔ اب سمجھ میں آ گیا مطلب ان کی دلیل کا؟ بیٹا اس کو کل بھی میں نے کہا تھا کہ یا تو کوئی اسٹول رکھ کے اس کو اونچا رکھو یا اس کا کچھ کرو، یہ میرے پاس نہیں آتا۔ اس کو پکڑ لو بیٹا، پیر رکھ کے بیٹھ جاؤ۔ نہیں تم وہیں بیٹھو، اس کے اوپر اپنا پیر یا ہاتھ رکھو، تمہیں بھی میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ چلو اب آ گئی، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب دلیل سمجھ میں آ گئی ان کی؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ قادر، وہ مانیے قادر ہے، اب مانو بھائی قادر ہے، ہاں بھائی قادر ہے، سب کام اس کی مرضی سے۔ معاذ اللہ، جتنے گناہ ہو رہے ہیں، جتنے ظلم ہو رہے ہیں، جتنے جھوٹ، جتنا لوٹ فریب، سب مزے سے سارے لٹیرے کہیں گے بھی اللہ چاہتا تھا ہم نے کر دیا، ہمارا کیا قصور؟ بقول شیکسپیئر کے کہ دنیا ایک اسٹیج ہے اور ہم سب اداکار ہیں، ہے نا؟ شیکسپیئر کا مشہور قول ہے، لوگ اس کو بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں، شیکسپیئر ان کے لیے بڑی چیز ہے۔ پھر تو وہی بات ہوگی نا قادر والی، تو ہر آدمی آ رہا ہے اپنے حصے کی اداکاری کر رہا ہے اور چلا جا رہا ہے۔ تو یہ فرعون کا کیا قصور ہو گیا
फिरौन के हिस्से में जो कैरेक्टर था उसने अदा किया, बेहतरीन विलन का अवार्ड मिलना चाहिए क़यामत के दिन उसे, है भाई। बेहतरीन विलन का, भाई वाह तुम्हें जो किरदार किया था कितना जबरदस्त तुमने अदा किया। नमरूद को भी बेहतरीन विलन का अवार्ड मिलना चाहिए, भाई क्या जबरदस्त तुमने कैरेक्टर अदा किया। ये बकौल शेक्सपियर है। अब देखा आपने शेक्सपियर का और मुजब्बिरा का अकीदा मिलते हुए देख लिया, कितना मिल रहा है अकीदा। हालांकि वो सदियों पहले शेक्सपियर तो अभी का है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जब अंग्रेज यहाँ दाखिल हुए ना तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता आपके दानिश्वरों को पीछे धकेला 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 अपनी चीजें मुसलत करते चले गए, और अब भी यही हो रहा है। अब अगली नस्ल जो हमारी है उसको कुछ नहीं पता होगा गालिब कौन, मीर कौन, इकबाल कौन, फलाना कौन, मीरदर्द कौन, ख्वाजा मीरदर्द कौन, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली कौन, ख्वाजा गुलाम अब्बास कौन, मुंशी प्रेमचंद कौन, कृष्ण चंद्र कौन, कुछ नहीं पता होगा इनको। क्यों? वो इतना लादे दे रहे हैं, अपना कल्चर लादे दे रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता सब भूल जाओ। जैसे मैंने कल मिसाल दी थी कि हम किस्से चाहत दरवेश और पता नहीं क्या क्या पढ़ते थे, और जनाब इसलिए नहीं कि कहानियां दास्तानें अपनी जगह, लेकिन पढ़ाई इसलिए जाती थी कि जबान भी धुले और अपनी जमीन से अपने कल्चर से वाबस्तगी भी रहे। ये सारी चीजें पढ़ाई, और नाविलें बड़ी बड़ी पढ़ाई जाती थी स्कूलों में, मैट्रिक तक पता नहीं क्या पढ़ लेते थे। अभी वो जुजवी तौर पर जरा सा उर्दू का सब्जेक्ट ये पढ़ा दो, इसको पास होने के लिए नंबर ले ले भाई, तो छोड़ बाकी छोड़, है ना, बेड़ा गर्क कर दिया। किसी कौम को तबाह करने के लिए सबसे पहले उसकी जबान उससे छीन ली जाती है, क्योंकि उसकी जबान में उसकी तारीख होती है ना, उसका कल्चर होता है, उसकी सकाफत। जबान गई तो सब कुछ गया ना आपका। जब है ही नहीं जबान तो क्या पढ़ेंगे, आपको क्या मालूम उर्दू के बारे में, उर्दू अदीबों के बारे में, उर्दू शुअरा के बारे में, उर्दू नक्कादों के बारे में क्या मालूम आपको? कुछ भी नहीं मालूम। जाइए, आपकी नस्लें ऐसी बर्बाद होती चली जाएंगी। और वो उनको शेक्सपियर पता होगा, विलियम वर्ड्सवर्थ पता होगा, उनको सारा पता होगा, उनके जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनका, क्योंकि वो लाद रहे ना आपके ऊपर, लाद रहे हैं। और फिर स्कूलों में भी वही एक्ट प्ले किए जाते हैं, वो ड्रामे किए जाते हैं, उनको नाचना सिखाया जाता है कि वे ऐसे नाचते थे अंग्रेज, तुम भी नाचो, बड़ा अच्छा है, बड़ा सवाब है। बच्चे बच्चियों की डांसिंग क्लासें भी शुरू हो गई ना बात जगह पे। कानूनी उनको तहफ़्फ़ुज़ है, खबरदार कहना मत कि बच्चों का हक है कि वो नाचें, बच्चे बच्चियों का हक है। समझ में आ रही है भाई बात? नहीं भी समझ में आ रही कोई बात नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना, इस कान से सुनिएगा, इस कान से निकाल दीजिएगा। सलवात दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। असर होने ना होने का तो मुझे भी पता है क्या होना है, क्योंकि आप भी मजबूर है, मैं भी मजबूर, इन्हीं स्कूलों में भेजना है भाई, और क्या करें, यही पड़ेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह या रसूल या अल्लाह। समझ में आ गई? अजीब कौम है जो गुलामी पर फख्र करती है, गुलामी पर फख्र करती, शर्म भी नहीं आती। अंग्रेजी के गुलाम और अंग्रेजों के गुलाम। मैं एक जगह बात कर रहा था बाइकाट की, तो वो आजकल के जो माशाल्लाह रोशन ख्याल, जिनका कल मैं जिक्र कर रहा था ना, रोशन ख्याल, लिबरल, ब्रॉड माइंडेड, सेक्युलर, बड़ी जबरदस्त इस्लाहतें बच्चों को ऐसा अट्रैक्ट करती है। भाई मैं तो सेकुलर हूं, मैं तो लिबरल हूं। भाई हम जरा ब्रॉड माइंडेड लोग हैं, रोशन ख्याल है ना, यही है ना, ऐसे ही है ना। आइए आपको बताऊं, ऐसे हमें भी टकरा जाते हैं कहीं ना कहीं। तो बाइकाट की बात हो रही थी कि इन खबीसों की अशिया का बाइकाट करो। क्या तुम एक पानी की बोतल भी नहीं बना सकते पीने के? क्या तुम्हारे यहां कोई नहीं बचा जो बर्गर बना के तुमको खिला दे कि इन बदबख्तों को पैसे दोगे, मलूनों को? क्या तुम्हारे यहां कोई कोल्ड ड्रिंक भी नहीं बना सकता, रोटी नहीं बना सकता कीमे वाली जो तुम्हें जाके वही खाना है, मनूजों का खाना? क्या खाना बनाने भी भूल गए हो, शरबत बनाने भूल गए हो, पानी? अरे आइए आपके हाथ में तो जो कुछ है सब बाहर का। अरे जो कुछ है बाहर का, लानत भेज इसके ऊपर। जो छोड़ सकता है वो तो छोड़ दे। मतलब ये कौन सी दलील हो गई कि तुम्हारे पास ये मोबाइल भी उनका, ये फला चीज भी उनका, जो छोड़ सकता है वो तो छोड़ दे। दुनिया में सब चीजें वही मनहूस नहीं बनाते, वो मलून नहीं बनाते। और भी मुल्क है दुनिया में जो अपनी चीजें बना रहे हैं, उनसे भी लिया जा सकता है। मैं यहां कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहा किसी की, इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहता। दुनिया में जो उस कौम में
तरक्की की, जिसका बाइकाट हुआ वो सुई नहीं बना सकते थे, सुई। जमहूरी इस्लामी 45 साल हो गए उनके बाइकाट को। आज उनके बाजारों में इस बाइकाट की बरकत की वजह से 95% माल उनका अपना रखा हुआ है। करो बाइकाट, तुम इंसान नहीं हो, 25 करो। हम तो ये दुआ कर रहे हैं कि वो हमारा बाइकाट करें, बदबख्त। हमें देना छोड़ दे चीजें, फिर देखो कैसे नहीं बनाओगे, तुम बनाओगे नहीं बनाओगे। इन मलूनों ने कोरोना की वबा में उनको दवा नहीं दी, वैक्सीन नहीं दी, उन्होंने खुद बना ली और दुनिया को दी। इंसान है ना, तुम भी इंसान हो, हम भी इंसान। ये दानिश्वर, ये चमचे, ये मगरिब के एजेंट, ये मगरिब ज़दा लोग, इनका छोड़ा इसीलिए मीडिया पे कि लोगों की हिम्मतें पस्त करना। क्या बाइकाट की बातें करते हो? तुम्हारे तो अस्पताल बंद हो जाएंगे, तुम्हारी मस्जिद बंद हो जाए एक बार। जब तक ये खैरात को छोड़ोगे नहीं, तुम खुद भी कुछ भी नहीं बना सकते। वैसे बड़े यहां पे दूध की नहरें बह रही हैं, नहीं वैसे दूध की नहरें बह रही हैं। अभी मैं आ रहा हूं तो रास्ते में सड़कें बंद है, बिजली। सुबह शाम क्या हो रहा है यहां? वैसे बड़े सुकून से रह रहे हो, खाने को नहीं है, लोगों का बिजली का बिल देने को नहीं है, उधर आ रही है, हो जाएगा। अब इससे ज्यादा क्या होगा? उस वक्त तसल्ली तो रही नहीं है ना हमारे पास। 2 नंबर सामान बिकता या नहीं बिकता? बिकता है। तो खुदा के बंदे वही 2 नंबर 1 नंबर बन जाएगा अगर बाइकाट हो गया। दुआ करो कि खत्म उनसे हमारी जान छूटे, उन बदबख्तों से जो आपके पस की तरह चिमट गए हमारे मुल्क के साथ। हश्तपा की तरह उन्होंने काबू कर लिया हमें चारों तरफ से। और बुज़दिल एजेंट उनके जरिए से, अपने गुलामों के जरिए से हमारी नस्लों को ये तालीम दे रहे हैं कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारे पास तो ये भी चीज बाहर की, वो भी चीज, वो जो छोड़ सकते हो वो तो छोड़ दो। एक कोल्ड ड्रिंक, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं कंपनी को, फिर दूसरे उसमें चला जाता है जुमरे में, क्योंकि जाहिर है हर चीज मीडिया पे जाए। एक कोल्ड ड्रिंक ने $1 अरब दिफाई फंड दिया है उसे, मुसलमानों के कातिलों को। और वहां वो जश्न मना रहे हैं, उस कोल्ड ड्रिंक की बोतलों को सर पे रख के नाच रहे हैं कि इसने हमें $1 अरब, जो यहां बड़े शान और शौकत से पी जाते, जो यहां स्पॉन्सर करती है खेलों को, खुश होती, हमें सपोर्ट, हमें पैसे दे रहे हैं। पैसे दे नहीं रहे, तुम्हारी खालें खींच रहे हैं, वो ऐसे खर्च कर रहे हैं तुम पे। 1 करोड़ खर्च करते हैं तुमसे, 1 अरब रुपए निकाल के ले जाते हैं और वहां देते हैं, जाओ गोलियां मारो, सीनों में उतारो मुसलमानों की। समझदारी हमारी बात। चलिए अब ये तो चलेगा जब तक जिंदा है, जब तक ये चलते ही रहेगा हमारी जबान से। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जज़ाकल्लाह। आइए, कहां से चला था कहां पहुंच जाता हूं, ये बुढ़ापे में यही होता है, माफ कर दीजिएगा। एक बार और सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। शेक्सपियर, बात आ गई थी शेक्सपियर। अच्छा हो बुरा, मुझे उससे बहस नहीं, मुझे तो इससे बहस है कि उसने, ये उसका जुमला बड़ा मशहूर है हमारे यहाँ, बड़े बड़े लिखारी दानी फिर इसकी मिसाल दे। भाई शेक्सपियर ने कहा कि दुनिया एक स्टेज है और एक प्ले जारी है, हम सब आते हैं, अपना किरदार अदा करते हैं, चले जाते हैं। मुजब्बिरा क्या कह रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं, वो तो अल्लाह की मर्जी होता है, सब जो भी कर दे। कत्ल किया, अल्लाह की मर्जी थी, तुम्हें सजा काहे को दे रहा? दुनिया में अदालतें क्यों बना ली तूने? दुनिया में अदालतें क्यों कायम की हुई हैं? बात वादी हो गई। बस आइए अब इसका जरा सा ऑपरेशन कर दे, अभी पता चल जाता है कि कुदरत किसे कहते हैं, है ना? कहते हैं वरना अगर आप ये नहीं मानेंगे तो फिर अल्लाह कादिर नहीं है। याद आ गई ना बात जो मैं कह रहा हूं, जहन में रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब है, आपको हमेशा काम आएगा। अकायद की बहस है, अकायद।
اصول دین پہ بات کریں، ہم عدل پہ بات کریں، سمجھ میں آ رہا ہے نا، عقائد پہ بات کریں. امپورٹنٹ چیز ہے یہ. آج کل کیونکہ عقائد نہیں اس طرح سے پڑھائے جا رہے ہیں، نہ پڑھے جا رہے ہیں، مصیبت مچی ہوئی ہے ہمارے یہاں. اب میں آپ کی خدمت میں کیا دل کا درد بیان کروں کہ وہ لنترانیاں سننے کو مل رہی ہیں جن کو عقیدے کی اہم کا نہیں پتہ، وہ اٹھا کے عقیدے کو لے کے اور پتہ نہیں کیا سے کیا بکواس اپنی سنا رہے ہوتے ہیں اور دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں عقائد کی. سمجھ گیا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آئی قدرت کسے، اللہ کی قدرت. یہ بار بار پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں پورا ملک، یعنی پورا عالمین، پوری کائنات، ملک جو کچھ بھی سب اس بیدہ الملک، اس کے ہاتھ میں. وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قادر. چھوٹی سی مثال سے آپ کو سمجھا دوں. پروردگار سب کے بچوں کو سلامت رکھے، ہے نا. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ماں یا باپ یا بہن بھائی کو لے کے بازار میں نکلے، بچے کا کتنا دل مچلتا ہے کہ آپ اس کا ہاتھ چھوڑ دیں. چھڑوانا چاہتا ہے نا ہاتھ، دوڑنا چاہتا ہے سڑک پہ، آپ چھوڑیں گے ہاتھ؟ چھوڑ دیجئے نا. رحم کیا ہے یہ بچے پہ، چھوڑ دیجئے ہاتھ. اب کوئی آگے کہے نہیں بھائی آپ میں ہمت نہیں ہے کہ آپ ہاتھ اس کا چھوڑ دیں، آپ کو غصہ آ جائے گا. ڈور چھوڑ کے دکھاتا ہوں تو چھوڑ دیا، کیا ہوگا نتیجہ؟ اللہ رحم کرے. سمجھ رہے نا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ وہ بچہ دوڑ رہا ہے، مجھے جہاز چاہیے، ہوائی جہاز. اس کو کیا پتا کتنے کو، معصوم بچہ ہے نا 3-4 سال، اس کو کیا پتا. چھوڑ دیں اس، چھوڑ دیں گے؟ معاذ اللہ معاذ اللہ. میں مثالیں دے رہا ہوں. ریلوے ٹریک پہ چھوڑ دیں گے بچے کو آپ؟ آپ کا ہے ہی نہیں. چلیے اور آسان کر دیں، آپ کے گھر کے باہر آپ کی گاڑی کھڑی ہے، نہیں ہم جیسا کوئی آگے بولے گاڑی تمہاری ہے ہی نہیں. بھائی میری ہے، خرید نہیں، تمہاری نہیں، ہو ہی نہیں سکتی تمہاری کا. اچھا تمہاری ہے تو ذرا شیشہ توڑ کے بتاؤ. آپ میں قدرت ہے شیشہ توڑنے کی یا نہیں؟ ہے نا، تو توڑیں گے نہیں؟ توڑ دیجئے نا، ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی گاڑی ہے. توڑ دیجئے. نہیں بھائی دکان تمہاری نہیں، اب ہماری. اچھا آگ لگا کے دکھاؤ. آپ میں قدرت ہے یا نہیں؟ ہے نا آگ لگانے، تو لگا دیجئے نا. آپ کی گاڑی ہے نا، آپ کی قدرت ہے، میں نے لگا دیجئے نا. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہ فطرت الہی ہے جس پر اللہ نے ہر انسان کو پیدا کیا. وہ حکیم و دانا، اس لیے بار بار اعلان کرا خود اس کی قدرت میں سب کچھ، لیکن ابس پیر اس سے نہیں پاتا. اسی لیے صفات سلبیہ، کچھ کو نام دیا گیا صفات ثبوتیہ، کچھ ہے صفات جیسے آپ کے ہاتھ میں چیز ہے لیکن آپ کے تو کیا آپ قدرت کہہ سکتے توڑ دو بھائی، تو نقصان کس کا ہوگا؟ کہتے بھائی میری ہے، مطلب حکمت کا تھا. نہیں بھائی تمہاری ہے نہیں، ہم تو جب مانے تمہاری جب تم توڑ کے بتاؤ. جاؤ گھر کے شیشے توڑو اپنے، پھر مانیں گے تمہارا گھر ہے. نہیں نا، یعنی حکمت. اور اس لیے اس کے ناموں میں کیا ہے؟ حکیم. حکیم یعنی ہر شے کا علیم، سمیع، بصیر، ہر شے کا علم رکھتا. اس کے قبضہ قدرت سے کوئی شے باہر نہیں، لیکن وہ حکیم و دانا ہے. وہ فعل اس سے سرزد نہ ہونا ہی اس کی ربوبیت کی دلیل ہے. جس فعل میں ضرر ہو، جس فعل میں نقصان ہو، جس فعل کا کوئی مقصد نہ ہو، وہ ہے قدیر، ہر شے پر قادر. لیکن کیونکہ فعل کی حکمت سے آشنا ہے، بچہ جانتا ہے اپنے حال کو نہیں جانتا نا. آپ جانتے ہیں کہ اگر اس کو چھوڑ دیا اس کا نقصان ہے نا. سمیٹ ہے بیان کو. بچہ جانتا ہے نہیں جانتا. آپ جانتے ہیں کہ کس میں اس کا نقصان ہے، کس میں اس کا فائدہ. کسی جگہ صحیح یا غلط بحث اسے نہیں، اختیار آپ کا ہے نا بچے پر. بچہ تو نہیں جانتا اپنے اچھے برے کو بھائی، آپ جانتے ہیں. بچہ اس وقت اپنے سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہے آپ کو جب آپ اس کو روکتے ہیں. میرے باپ یا میری ماں سے بڑا کوئی دشمن نہیں. چیختا ہے، چلاتا ہے، ضد کرتا ہے. اور اگر آپ خراب کرنا چاہیں گے تو اس کی ہر ضد کو قبول کرتے چلے جائیے، دیکھیے پھر بڑا ہو کے وہ کیا بنتا ہے.
لیکن باشعور اور عقل مند ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ نہیں، بچپن سے اس کو قابو میں رکھتے ہیں، پیار سے. میں نہیں کہہ رہا مار پٹائی نہ کیجئے بچوں کے ساتھ، پیار سے قابو میں رکھتے ہیں. کیوں؟ جانتے ہیں کہ بچہ نہیں جانتا، بچہ اپنے اچھے برے کو نہیں جانتا. وہی بچہ بڑا ہو کے دعائیں دیتا ہے کہ میرے ماں باپ نے کتنی اچھی طریقے سے مجھے سنبھالا ہے، کیونکہ میں تو جانتا نہیں تھا. اسکول نہیں جانے کی ضد کر رہا، نہیں جانے دا بچہ، ابا نے کہہ دیا یا میں نہیں آج نہیں آتا، بڑا رو رہا ہے، ضد کر رہا. اس نے ابا کو روتے ہوئے دیکھا، ابا نہیں جاؤں گا، ان کا نہیں جاؤں. دوسرے دن اس نے اماں کا دامن تھام لیا، اماں نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں. یہ صحیح ہے؟ نہیں ہے نا؟ سمجھ میں آ گیا؟ بچہ نہیں سمجھتا. بس وہ ہے خالق، وہ خالق، اس نے خلق کیا ہے مخلوق کو، وہ رگ رگ سے واقف ہے. انسان کی واقف نہیں بلکہ رگ رگ کا خالق ہے، جانتا ہے. اس لیے اتنی پابندیاں ہیں احکام کی. یہ انسان اپنا اچھا برا نہیں سمجھتا، جس نے خلق کیا ہے وہ جانتا ہے کون سی چیز اس کے نفس کے لیے اچھی ہے، کون سی اس کے نفس کے لیے بری ہے. یا سمجھ میں آئی بات؟ قادر. جیسا عدل الہی میں سب سے بڑی بحث مباحثہ ہمارا ان سے یہی ہوتا ہے، مجبرہ سے. تو وہ کہتے ہیں جبر ہے، ہر چیز میں جبر ہے. جب جبر ہے تو جزا و سزا کا تصور ہونا ہی نہیں چاہیے. کیسی جزا کیسی سزا؟ پھر تو انعام ملنا چاہیے برے کو بھی. بس تو نے اپنا کریکٹر بڑا اچھا کیا، لے بھائی تیرا انعام ہے نا. جیسے وہ ڈرامے کی میں نے آپ کو مثال دے دی. نہیں، یہ اسٹیج نہیں ہے، یہ کوئی ڈرامہ تھوڑی ہو رہا ہے کہ انبیاء کو بھیجا جا رہا ہے، ائمہ کو بھیجا جا رہا ہے، صالح بندوں کو بھیجا جا رہا ہے. قربانیاں ہو رہی ہیں، ظلم سے ٹکراؤ، ہر دور میں ٹکراؤ ٹکراؤ ٹکراؤ، اور مستقل قیام، مستقل اعلان کیا جا رہا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، مومنوں کو حکم دیتا ہے کہ جو اہل ہیں امانتیں ان تک پہنچا دو. اس کی بڑی تفسیر ہے، یہ کل سے شروع کریں گے، لیکن ابھی ہم نے اشارہ کر دیا کہ امانت سے مراد کیا ہے. امانتیں ان کو پہنچاؤ، امانتوں میں خیانت نہ کرو. ملک امانت ہوتے ہیں، نظام امانت ہوتا ہے، یہ مخلوق خدا امانت ہے. ان کے حقوق کو پامال نہ کرو، ان کا حق مت مارو، اور حق مارنے کے بعد پھر ان پہ ظلم بھی کرو، ان کی چمڑی بھی اتارو. یہ بھوکوں سے مرے، اور اگر اپنی بھوک کی شکایت کریں تو تم ان کی چمڑی اتارو. اگر یہ اپنی غربت کا گلہ کریں تو ان کو پکڑ کے مارو، ان کو زندانوں میں ڈال دو. ان کو احتجاج کرنے کا حق نہ ہو، ان کو بات کرنے کا حق نہ ہو. جن کے خون پسینے کو نچوڑ کر تم کمبخت کیا سے کیا بن گئے ہو، انہی کے پیسوں سے. سارا بوجھ تو ان پر ہے نا، ان لوگوں پر، غریب لوگ، ان سب پر ہے. کیوں؟ عدالت نہیں ہے. جب عدالت نہیں ہوگی تو یہ ہوگا. اگر عدالت ہے تو انہی کے مفادات کے تحفظ کے لیے نظر آتی ہے، ان کے حقوق کا تحفظ ہوگا. کس کو سزا دینی ہے، کس کو سزا نہیں دینی، کس کو راتوں رات پاک و صاف. جاؤ گھر بیٹھے پاک و صاف. مہابلی تشریف لائے ہیں. مہابلی کو جب پورا یقین ہو گیا کہ اب میں بالکل پاک صاف، تو انہوں نے کہا آپ بے فکر رہیے. کہ دلیل کیا ہوگی میری معافی کی؟ کہ آپ کی معافی جہاز کے دروازے پہ پہنچ جائے گی. آپ کی معافی، آپ تو نہیں، معافی بھی نہیں، بری ہونا. اور پہنچے تھے نہیں پہنچے تھے دروازے پہ ادارے سارے. چالا عالی جا انگوٹھا لگا دیجئے، بس آپ کی جان چھوٹی. لکھنا پڑھنا تو آپ کو آتا نہیں، شکل سے بھی آپ جاہل ہی لگتے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ختم. فیضان محترم، اس لیے میں نے اس عنوان کا انتخاب کیا کہ ہر جگہ شاید آپ کو یہ باتیں سننے کو نہ ملیں، اور مجھے بھی نہیں معلوم کب تک بولنے رہا ہوں، کب میری زبان میری بھی بند کر دی جاتی ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن جب تک ہے، جب تک تو بولتا رہوں نا. وہی والی بات آتی ہے، بات ریکارڈ پہ رہنا چاہیے کہ سب تم سے نہیں ڈرتے. تمہاری بھول ہے، تمہاری بھول ہے کہ تم سب کو خوف زدہ کر لو، کہ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ ابھی کچھ حسینی ایسے ہیں جو تمہاری کسی حرکت سے خوف زدہ نہیں ہوتے، تمہاری کسی دھمکی میں نہیں آتے، کیونکہ انہیں موت پر یقین ہے. وہ جانتے ہیں کہ زندہ وہی ہے
जो हक के रास्ते में मार दिया जाता है। तुम्हें नहीं मालूम, इसलिए तुम खौफजदा हो, तुम डरते हो। अभी मैं कल परसों देख रहा था, बड़े बड़े, अब तो पूरी दुनिया में चर्चा हो रही, खबीस 1990 की दहाई में बहुत ही बड़ा कमीना था, हुकूमतें गिराने और चढ़ाने का मास्टर समझा जाता था। यकीन मानिए इस इतवार को उसके बच्चों ने धक्के मार के उस बेगैरत को घर से बाहर निकाला है। वो जिसने जमीनों पे कब्जे करने का मास्टर था, जायदादें बनाई थी यहां से लेके पूरी दुनिया में पता नहीं कहां कहां तक, और जिसके दरवाजे पे सारे वज़रा बैठते थे, वो घंटों बिठाता था उनको ताकि उनके काम करने होते थे। उसके इशारे पर हुकूमतें बदलती थी, ऑपरेशन कराता था। उस मलून का अंजाम यह हुआ है कि उसके बच्चों ने धक्के मार मार कर 90 साल की उम्र में उस मलून को घर से बाहर फेंका है। दुनिया में भी अल्लाह, लिहाजा हर जालिम सुन लो, आखिरत नहीं, तुम समझ रहे हो कि आखिरत का वादा उदारे नहीं, सुन्नत इलाही ये है कि जालिमों को इसी दुनिया में इबरत का निशान बना देता है। अभी इतने बड़े बड़े आमिरों का अंजाम नहीं देखा दुनिया में, क्या हुआ उनका अंजाम? कोई गटर से निकल रहा था मलून, कोई नाली से निकल रहा था, सड़कों पे खींच रहे थे लोग। समझ में नहीं आया तुम्हारी? नहीं आया तो वक्त खुद समझा देगा, कुदरत समझा देगी। ये सुन्नत इलाही है। वलन तजद ले सुन्नतिल्लाह तब्दीला, और सुन्नत इलाही में कभी कोई तब्दीली आने वाली नहीं। इसलिए हम नहीं डरते, इसलिए कि हमें मालूम है कि हमारे साथ कुछ भी हो जाए बेफिक्र रहो। तुम्हारे साथ जो होना है वो तुम्हारे तस्वुर में भी नहीं है, या तुम तस्वुर करना ही नहीं चाहते। यजीद से ज्यादा ताकतवर हो तुम, यजीद से ज्यादा जालिमों की फौज है तुम्हारे पास, यजीद से ज्यादा शिमर लईन रखते हो, शिमर हुरमला तुम्हारे पास है। कितनी बड़ी ताकत था यजीद अपने वक्त की, सुपर ताकत, दुनिया के नक्शे पे सबसे बड़ी ताकत का बादशाह था यजीद। और मुकाबले पर कितने थे? 72। शऊर की बात आज करेंगे आपसे कि शऊर किसे कहते हैं। 72 क्यों थे? क्योंकि लोग देख के भागते गए कि भाई इतनों के साथ कौन लड़ेगा, कौन लड़ेगा, भाग गए, भाग। हुसैन भी चाहते थे चले जाओ, लेकिन शऊर क्या होता है? पहचानने वाली आंख, ये जो मैंने जुमले कहे हैं ना, इनके लिए दलील ला रहा हूं आपके पास। दलील क्या? शऊर उसे कहते हैं जो शब आशूर हुर के दिमाग में जागा था, हुर के दिल में आया था। उसे भी मालूम था, वो नहीं देख रहा था ये हजारों का लश्कर है और ये मार देगा, कत्ल कर देगा, सुबह 2-4 घंटे की लड़ाई में सब ये 72 खत्म हो जाएंगे, फिर क्या होगा। लेकिन शऊर कह रहा था कि नहीं, जिंदा वही रहेगा जो उधर होगा। अब समझे मेरी बात का मतलब? जिंदा वही रहेगा जो हक पर होगा, जिंदा वही रहेगा जो हक के रास्ते में मारा जाएगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। समझ? ये शऊर दिया था हुर ने कि 1-2 दिन का मसला थोड़ी है, चंद दिनों की बात थोड़ी है, चंद महीनों की बात थोड़ी है। ये तो हक और बातिल का मार्का कयामत तक के लिए फैसला करता है। तो हुर को ये शऊर आ गया था, जानता था हमेशा जिंदा रहने का राज ये है कि हक के साथ हो जाओ। हक कभी मरने नहीं देता। हजारों का लश्कर छोड़ा, समझा रहा हूं, समझ में आ रही है मेरी बात? हजारों का लश्कर छोड़ के 72 के साथ आके मिल गया। दुनिया क्या कहेगी ऐसे मौके पे? इस मुसीबत के वक्त में साथ हुए हुसैन के। अक्ल कहती थी कि नहीं, अक्सरियत के साथ हो जाओ। इश्क कहता था हुसैन के साथ हो जाओ। समझ में आ गई बात? अक्ल और इश्क की तशरीह कल कर देंगे, या अगर जिंदगी रही याद रखिएगा। समझ में आई हमारी बात? हुर, क्योंकि शऊर था उसके पास। बस चंद जुमले सुन लीजिए। ये वही हुर है ना
جس نے حسین کا راستہ روکا تھا. خیریت ہے؟ چلو یہ وہی ہو رہا ہے نا جس نے حسین کا راستہ روکا تھا. وہی ہو رہا ہے جو پیاسا تھا. راستہ تو ابھی روکا بھی نہیں تھا، پہلے اظہار کیا تھا، مولا میں پیاسا ہوں، میرے سپاہی پیاسے ہیں. اس نے حکم دیا کھول دو، مشکل ہو کہ وہ پیاری پلاؤ ان سب کو. وہ پانی پی رہے تھے، اپنی پیاس بجھا رہے تھے، اور کائنات کا امام حسین ان کے جانوروں کو دیکھ رہا تھا، حیوانوں کو دیکھ رہا تھا کہ حیوانوں کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں پیاس. حکم دیا ان کو بھی سیراب کرو. اس نے دبے لفظوں میں کہا مولا سفر صحرا کا ہے، سخت سفر ہے، گرمی ہے، پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا تو پھر مشکل ہوگی. تو پہلے ان کو پلاؤ، جو پیاسے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے یہ، اس کو پلاؤ، بات کی دیکھی جائے گی. یہ پہلا مرحلہ تھا کہ حر نے اپنے اندر شرمندگی کا احساس کیا. مجھے حکم ہوا ہے کہ حسین کو روکو. جہاں تو حسین سے ملاقات ہوتے ہی احسانوں کے بوجھ تلے دب گئے. خلاصہ کرتے ہیں، نماز پڑھتا رہا، جتنی نمازیں ہوئی حسین کے پیچھے پڑھی. حسین نے کوچ کا حکم دیا، سامان باندھ لیا گیا، رکھ دیا گیا ناکوں پہ. اب پریشان ہوا کہ اب کیا کروں، مجھے تو حکم ہے کہ روکو. آگے بڑھا، کہتا ہے کہ فرزند رسول مجھے حکم ہے کہ جہاں آپ کو پاؤں وہیں پہ روک، آگے مت جانے، آپ یہاں سے آگے نہ جائیں. حسین اپنی سواری پہ سوار بھی ہوں کہ میں جہاں کے ارادے سے نکلا ہوں وہیں جاؤں گا، میرا راستہ روکنے کی کوشش نہ کرنا. اور پھر آگے بڑھا، کہا فرزند رسول میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا، میں آپ سے جنگ کرنا نہیں چاہتا. حالانکہ اس کے ساتھ 3000 سپاہی. کہتا میں لڑنا نہیں چاہتا. اچھا یہ یاد رکھیے کہ حر بڑا دلیر بہادر انسان ہے، کیونکہ بہادر اور غیرت مند نہ ہوتا تو حسین کے ساتھ آتے ہی نہیں. کہاں آتا؟ بہادر انسان ہے. کہتا ہے میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا، میں فرزند رسول سے نہیں لڑوں گا، لیکن مجبور ہوں، میری نوکری ہے، مجھے حکم ہے کہ میں آپ کو روکوں. اب یہ ضد آگے بڑھی. حسین نے حکم دیا پوچھ کا اپنے ہمراہیوں کو چلو بڑھاؤ. اس نے بات تھام لی حسین کی گوڑی، جسے کہتے ہیں لجام فرس. تھام کے کہتے ہیں کہ فرزند رسول میں مجبور ہوں، میں یہاں سے آگے آپ کو جانے نہیں دوں گا. لہجہ بھی اس کا تیز ہو گیا. حسین نے پشت سے، سواری کی پشت سے کہا چھوڑ میری لجام فرس کو، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھ. یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی کسی کو کہہ دینا، اور حسین نے کہا نے لجام فرس چھوڑ دی، بات چھوڑ. لیکن ایک جملہ کہا، کہتا ہے فرزند رسول آپ تو کہہ سکتے ہیں میری ماں کے بارے میں، مگر میں آپ کی ماں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. روایت عزادارو ایک جملہ اور بھی کہا تھا، پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، تاریخ میں بھی ہے، مقاتل میں بھی. برداشت نہ ہو آپ سے وہ اور بات ہے، لیکن بہادر تھا، دلیر تھا، ڈرتا ورتا نہیں تھا. ایک جملہ اس نے اور کہا، جان کیا کہا؟ وہ جملہ یہ کہا کہ فرزند رسول آپ کی جگہ اگر کسی اور نے یہ جملہ کہا ہوتا تو ابھی منظر کچھ اور ہوتا. بہت بڑا جملہ ہے جو اس نے کہا ہے، منظر کچھ اور ہوتا اگر آپ کی جگہ. بہادر ہے. پھر سر جھکا کے کہتا ہے پھر میرے لیے کوئی راستہ نکالیے، میں آپ سے نہیں لڑنا چاہتا، بتائیے میں کیا کروں، میں مجبور ہوں. خیر بات چیت کے بعد طے ہوا کہ چلو تیسرا راستہ اختیار کرتے ہیں، کوفے کی طرف نہیں جاتے ہیں. نئی صورتحال پیش آنے تک ساتھ ساتھ جا رہے ہو. کربلا میں حسین کو روکا نہیں گیا. جانتے ہیں نا، میں نے کل پڑھا آپ کے سامنے کہ حسین خود رکے. کربلا میں حالات ایسے پیش آئے، زمین خرید. 5 محرم کو حر نے دیکھا کہ حسین کے خیمے ہٹا دیے گئے. اب اس کی پریشانی بڑھی، اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ اس کے ذہن میں معصوم تو نہیں ہے نا، اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ کون لڑے گا، فرزند رسول سے جنگ لڑے گا، ان کا کچھ نہ کچھ معاملہ طے ہو جائے گا. بات چیت ہوگی، یہ افدر مدینے ہوں گے، میں اپنی ڈیوٹی پہ سرحد پہ چلا جاؤں گا، اپنے سپاہیوں کو لے کے جہاں جس سرحد سے اس کو بلایا گیا میں وہاں چلا جاؤں. اس کو نہیں اندازہ تھا کہ جنگ ہوگی، وہ یہی سمجھ آتا کہ جنگ نہیں ہوگی.
5 کو جب خیمے ہٹے تو اب اس نے اپنے بھائی سے کہا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، یہ تو معاملات بگڑ رہے ہیں، اور یہ حسین ہے جس نے ہمیں سیراب کیا، ہمارے جانوروں کو سیراب کیا، یہ کیا چاہتے ہیں؟ اور ایک بار نہیں گیا شب عاشور، یاد رکھیے گا یہ عمر سعد کے پاس کئی بار گیا تھا اور بار بار اس سے کہتا تھا یہ کیا مسئلہ ہے بھائی، کوئی راستہ نکالو، فرزند رسول سے جنگ کرو گے؟ اور عمر سعد بھی بہانے بازی کرتا تھا، ہاں ہاں چل رہی ہے بات چیت، کچھ نہ کچھ راستہ نکالیں گے، کریں گے کچھ، یہ سارے کئی بار گیا۔ سعد کو پانی بند ہو گیا، پھر عمر سعد کے پاس گئے، کیا کرتے ہو؟ یہ رسول کا خاندان ہے، رسول کے بچے پانی بند کر رہے ہو؟ تو مجبور، کیا کرو، مجھے حکم یہی ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب شمر آ گیا تو عمر سعد نے کہا اب کچھ نہیں ہوتا سوائے جنگ کے، کیونکہ یہ آ گیا، وہ آرڈر لے کے آیا تھا نا، جنگ ہونی۔ 9 کو جنگ کا اعلان ہوا، نقارے جنگ پہ چوٹ پڑی، حسین نے عباس کو بھیجا مؤخر کرو، ایک دن کے لیے جنگ کو ٹالو۔ ظاہر بھی درست ہے، باطن بھی درست ہے۔ ظاہر میں حسین نے کیا فرمایا؟ یہ رات اللہ کی عبادت، مناجات، قرآن کی تلاوت میں گزارنا چاہتے ہیں، ہم اللہ جانتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کو کتنا دوست رکھتے ہیں، صحیح ہے نا؟ ساری رات مناجات، ایسے تلاوت کی آوازیں آ رہی تھیں خیام حسینی سے جیسے مکھیوں کی بھنبھناہٹ۔ یہ دشمنوں نے گواہی دی تھی، اس لشکر نے گواہی دی، ایسے تلاوت کر رہے تھے، مناجات کر رہے تھے انصار حسین۔ اور دوسرا باطن بھی صحیح تھا، کیونکہ ابھی حسین کا لشکر مکمل ہوا نہیں ہے نا، ان درندوں حیوانوں میں کے درمیان حسین جانتے ہیں کہ ابھی 3-4 انسان ہیں جن کو وہاں چھوڑنا نہیں چاہتا حسین، ان درندوں حیوانوں اور بھیڑیوں میں جانتے ہیں۔ تو یہ مہلت دینا ضائع تو نہیں گیا، یہ جنگ تو مؤخر کرنا ضائع تو نہیں گیا نا، کامیاب ہوئے نا حسین۔ حسین کے لشکر سے وہ ایک بچے کو بھی نہ لے سکے، حسین ان کے سردار کو لایا کہ نہیں لایا؟ بس یہ جب شب عاشور اس مقام پر پہنچی کہ بچوں کی آوازیں آنے شروع ہوئی، ہائے پیاس پیاس الاتش الاتش الاتش، فریادیں بلند کر رہے تھے بچے پیاس کے مارے، برداشت نہیں ہوا حر سے۔ پھر پہنچا عمر سعد کے میں، کیا ہو رہا ہے، دیکھ رہا ہے کیا حال ہے؟ بچوں کو سن نہیں رہتے تھے، آواز کانوں میں آوازیں نہیں آ رہی، کیا صبح واقعی جنگ کرے گا؟ جنگ ہوگی؟ کہتا ہے کوئی چارہ نہیں، اور صبح جنگ ہوگی، اور ایسی جنگ ہوگی کہ میدان لاشوں سے پٹ جائے گا، تیروں کا مے برسے گا، بجلیاں کڑکیں گی نیزوں کی، ڈھالیں ٹوٹ جائیں گی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے بدن۔ کیوں؟ یہ مختصر سا نہ سمجھنا اس جماعت کو جو مقابلے پر ہے، یہ بنی ہاشم ہے، میں نے ہاشمیوں کی جنگ دیکھی ہے، ان میں کا کوئی بھی گھوڑے سے نہیں گرے گا، سواری سے نہیں گرے گا جب تک ہمارے بے شمار گرا نہیں دے گا، بھیانک جنگ ہوگی۔ اب ہر آیا اپنے خیمے میں، چہرہ زرد ہے، ہاتھ مل رہا ہے، ٹہل رہا ہے۔ بھائی نے آگے بڑھ کر کہا ہوا کیا؟ اتنے بڑے بڑے جنگوں میں تجھے دیکھا اور آج دیکھ رہا ہوں اتنا خوفزدہ نظر آ رہا ہے اتنی سی جماعت کے مقابلے میں۔ چپ، خاموش ہو، سن ان آوازوں کو۔ جب خیمے میں سکوت ہوا تو وہی بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں، الاتش الاتش الاتش۔ پوچھتا ہے اپنے بھائی سے، بتا کس کی آوازیں، کس کے بچے؟ یہ خاندان رسالت کے بچے نہیں، یہ اسی حسین کے بچے نہیں جس حسین نے ہمیں سیراب کیا، ہمارے جانوروں کو سیراب کیا۔ میں عجیب مشکل میں آ گیا، میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں۔ جو تو فیصلہ کرے گا میں تیرے ساتھ ہوں، بھائی کہتا ہے جو تو فیصلہ کرے گا۔ کہا بھائی ایک طرف جہنم ہے، ایک طرف جنت ہے، حسین کی طرف جاتا ہوں مار دیا جاؤں گا مختصر سی جماعت سے، لیکن یہ تو طے ہے نا کہ وہ رسول کا بیٹا ہے، جنت کا ضامن ہے، شافع محشر ہے، ان کے ساتھ رہوں گا، زندہ تو رہوں گا، لیکن خون حسین میں ہاتھ رنگین کرنے کے بعد پھر کوئی عمل ہمیں جہنم سے بچا سکے گا؟ بھائی پھر کہتا ہے اطمینان رکھ، میں نے تجھ سے کہا کہ تو جو فیصلہ کرے گا میں تیرے ساتھ۔ اس نے جلدی سے اپنی ہتھیار اٹھائے، خود سر پہ رکھا، زرہ پہنی، کہتا میں چلا حسین کی طرف، تمہاری جو مرضی کرو، اور میں ہی تو ذمہ دار ہوں، کاش میں نے راستہ نہ روکا ہوتا حسین کا۔ بھائی نے کہا میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گا،
اور جن روایتوں میں بیٹے کا ذکر ہے بیٹا بھی ساتھ ہوا، غلام بھی ساتھ ہوا۔ اب یہ فجر کا وقت ہے، کہتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھ کے نکلے یا فجر سے ذرا سا پہلے نکلے، بہرحال یہی وقت ہے، جھٹپٹے کا وقت ہے صبح۔ تو یہ نکلے ہیں اور سائے، ادھر سے کچھ سائے آتے ہوئے، حسین کے لشکر سے کون آ رہا ہے؟ حسین نے عباس کو آواز دی تھی، ابن اوسجا کو، زہیر کو، حبیب کو، جاؤ، علی اکبر کو جاؤ، اور آ رہا ہے، اور دیکھو دوست بن کے آ رہا ہے، مہمان بن کے آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو، اس کو عزت سے لے کر آؤ۔ جب یہ ادھر سے سائے آتے ہوئے دیکھے تو حر ڈر گیا، اترا اپنی سواری سے، اب ماما اتارا، بھائی سے کہتا ہے میرے ہاتھ باندھ، کیونکہ قمر بنی ہاشم سب سے نمایاں تھے نا آنے والوں میں، کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ یہ سمجھے کہ میں جنگ کے ارادے سے آ رہا ہوں، میرے ہاتھ باندھ۔ اور جب دونوں گروہ قریب ہوئے، اتنے قریب کہ ایک دوسرے کی آوازیں سن سکے، تو چلا کر حر نے کہا اے فرزند بجرات، جنگ کے نہیں آ رہا، دیکھیے میرے ہاتھ بندھے، میں جنگ کے ارادے سے نہیں، مجھے مولا کی خدمت میں پہنچا دیجیے۔ عباس آگے بڑھ کر سینے سے لگاتے ہیں، حر میرے مولا ہی نے تو تیرے استقبال کے لیے بھیجا۔ نقل کیا جاتا ہے کہ حر زانوؤں کے بل ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور زانوؤں کے بل چلتا ہوا حسین کی خدمت میں آیا اور اپنا سر حسین کی آغوش میں گرا دیا، اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے، بچوں کی طرح رو رہا ہے، مولا میرا گناہ معاف ہو جائے گا، مولا میں ہی ان بچوں کی پیاس کا ذمہ دار ہوں، کاش میں نے راستہ نہ روکا، مولا میں نے بہت بڑی خطا کی، کیا آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ کیا میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ وہ کریم ابن کریم حسین نے اپنے ہاتھ سے ہاتھ کھولے، حر کے سر کو اٹھا کے سینے سے لگایا اور ایک جملہ کہا، جا حر میں نے بھی معاف کیا، میرے اللہ نے بھی معاف کیا۔ قبول کر لیا نا، قبول کر لیا اپنے جرم کو، وہ جرم جو اس نے نادانستگی میں، لاشعوری میں کیا تھا، اس کو شعور نہیں تھا، اب شعور آیا تو ادھر آ گیا۔ بس صبح پہلے شہید ہونے والوں میں حر کا بھائی، حر کا غلام، اور جن روایتوں میں بیٹے کا ذکر ہے، بس بیٹے کے بارے میں اتنا لکھا ہے کہ جب بیٹا زخموں سے چور ہو کر گرا تھا نا، اور آواز دی تھی بابا میری خبر لے، تو حر سے برداشت، جوان بیٹا چیز ایسی، حر دوڑا تھا، چلاتا ہوا دوڑا تھا، میرے لال میں آ رہا ہوں، میرے لال میں آ رہا ہوں۔ اور حسین نے جب حر کی یہ کیفیت دیکھی تھی تو آواز دی تھی عباس، علی اکبر دوڑو، حر کو تھامو، میدان میں نہ جانے دینا، حر کو میدان میں نہ جانے دینا، جوان بیٹے کا لاشا ہے، حر سے دیکھا نہ جائے۔ سمجھ گئے آپ؟ یہی تو میں کہتا ہوں کہ مولا کچھ دو چار ساتھیوں کو روک لیجئے، جب علی اکبر پکارے گا پھر کیا ہوگا؟ حر گیا میدان میں، زخموں سے چور ہو کر آیا، حسین نے زانوں پہ سر رکھا، آنکھیں کھول کر کہتا ہے مولا میری خطا بخش دی گئی نا، میں معاف تو کر دیا گیا۔ اور حسین فرماتے ہیں تیری ماں نے تیرا نام صحیح رکھا تھا، حر کو دنیا میں بھی آزاد کیا، آخرت میں بھی آزاد۔ سر سے خون رکتا نہیں تھا، اتنا گہرا زخم تھا۔ حسین نے ایک رومال نکالا ہے جیب سے، جسے کہتے ہیں کہ سیدہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا۔ جب یہ رومال حر کے سر پہ بندھا، حر کے چہرے پہ اطمینان، سکون، مسکراہٹ، شاید حر یہی سوچ رہا ہے کہ کتنا خوش نصیب ہوں میں، رومال زہرا میرے سر پر ہے۔ اگر قیامت کے دن مادر حسین نے بھی مجھ سے شکایت کی حر کہ تو نے میرے بچوں کا راستہ روکا تھا، تو یہ رومال پھیل کر دکھا دوں گا کہ دختر رسول تیرے بیٹے نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔